میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ صورتحال بڑی الارمنگ ہے۔ یہ جو حال ہی میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور ہواؤں کے پیٹرن بدل رہے ہیں، مونسون کا نظام زیادہ شدت سے فعال ہو رہا ہے، اور فضا میں جو موئسچر ہے یعنی نمی ہے، بارشوں کی شدت اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ غیر متوقع طوفانی بارشیں جو پہلے مخصوص مہینوں تک محدود ہوتی تھی، اب اچانک اور بے قابو ہو رہی ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے بارش برسانے کے لیے چھڑکاؤ کیا اس کی وجہ سے یہ کئی ماہ بعد اس کے اثرات میں سے ایک ہے۔ لیکن میں نے اس پر جب سرچ کی تو معلوم ہوا کہ ایسا بالکل نہیں۔ مصنوعی بارشیں ایک مصنوعی تجربہ تھا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ قدرتی موسموں پر مصنوعی بارش کا اثر عارضی اور محدود ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر بارشوں کی شدت کا سبب یہ جو چھڑکاؤ ہے یہ نہیں بن سکتا۔ یہ ابھی جناب یاسین اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے پہاڑوں پر، پہاڑی علاقوں پر بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ پاکستان گلیشیئر سے مالا مال ملک ہے، خصوصاً شمالی علاقہ جات میں حکومت نے کچھ اقدامات ضرور کیے ہیں، جیسے گلیشیئرز مانیٹرنگ پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ جو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی مدد سے چل رہا ہے، عالمی سطح پر آگاہی مہمات تاکہ برفانی علاقوں میں انسانی مداخلت کم ہو۔ چند مقامات پر ماحولیاتی تحفظ کے قوانین کا اطلاق ہو، لیکن بدقسمتی سے ان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو ہر آبادی کے گرد دائرہ لگانا ہوگا، وہاں آبادیوں کو محدود کرنا ہوگا، اور وہاں انسانی مداخلت کم سے کم کرنا ہوگی۔ یاسین اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگلے 50 یا 70 سال میں 70% گلیشیئرز پگھل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا کریں گے جب پگھلیں گے؟ یہ بے پناہ سیلاب لائیں گے، اور پھر پانی کی قلت کا سبب بھی بنیں گے۔ میں ایک بالکل اس کا قلیل مدتی اثر بیان کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پانی کی بہتات ہو جائے گی۔ تربیلا ڈیم کو بھرنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ فلڈنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ڈیمز کو اوور فلو ہونے سے بچانے کے لیے ایمرجنسی سپل ویز کھولنے پڑ سکتے ہیں، اور طویل مدتی اثر یہ ہوگا کہ جب گلیشیئرز مکمل پگھل جائیں گے تو دریاؤں کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ تربیلا جیسے ڈیمز میں پانی کی شدید قلت ہوگی، بجلی کی پیداوار، زراعت اور پینے کے پانی پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور پاکستان کو فوری طور پر ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا اور ترجیح دینا ہوگا۔ گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے قانون سازی اور عمل درآمد میں بہتری لانی ہوگی۔ بڑے ڈیمز کو محفوظ بنانے کے لیے جدید منصوبہ بندی اور سائنس کی مدد لینا ہوگا، ورنہ نہ صرف بارشیں تباہی مچائیں گی، بلکہ مستقبل میں پاکستان کو پانی کی قلت جیسے بڑے بحرانوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کہیں یہ کوئی ایک
حد تک محدود بات نہیں ہے۔ اس پر اگر روزانہ کی بنیاد پر بھی بات کی جائے تو بات ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کو میڈیا کے تجربہ کار، میں کہہ رہا ہوں، عام لڑکے لڑکیاں نہیں، جنہیں تجربہ ہو، جو کمانڈ رکھتے ہوں، ان سے کام لینا ہوگا۔ کیسے، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ میرا نمبر ہے 0333 511 7769۔ خدا حافظ۔